نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے ماشاءاللہ وقار عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کس بس میں خطابت میں میرا موضوع ہے تعلیم نسواں کیوں اور کیسے معزز سامعین اور سامعات علم کی فضیلت قرآن حدیث کے بے شمار دلائل سے واضح روشن کی طرح آیا ہے بیان کے محتاج نہیں تاہم یاد دہانے کے لیے چند ایک سماعت فرمائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكروا اولو الالباب بتاؤ تو علم والے اور بے کیا برابر ہے یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دوسرا مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان و ہموار کر دیتا ہے محترم حضرات عورتوں کو مستقبل کا معمار کہا گیا ہے نسلوں کی بگاڑ ذمہ داری عورت کے شانہ پر ہے تربیت سے علم و حکمت سے پورے گھر پورا قوم پورا دنیا کو سنوار سکتی ہے غرض ہے کہ تعلیم زندگی کا ایک اہم جز ہے جس طرح گھر کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح انسان کا دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے علم ایک ایسی چیز ہے جو عالم اسلام سے چلی آ رہی ہے علم ایک بے مثال دولت ہے علم مدد کا معبود سے ملاتا ہے لہذا علم حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر صداقت سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم کی ابتدا انہیں حقیقی باقاعدہ تعلیم سے ہوتی ہے اسلامی معاشرے کی صحیح تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرہ کا فائدے قرآن و سنت کی تعلیم سے آشنا نہ ہو غرض ہے کہ تعلیمات امت مسلمہ کی تشکیل کی بنیاد اور تعلیمات کا آساس برقرار اور تسری تعلیم حاصل کرے تاکہ انسان حدود میں رہ کر دنیا میں باعث زندگی گزار سکے معزز سامعین و سامعات تعلیم نسواں کا فادیت و اہمیت اور اس میں سے انکار کی گنجائش نہیں اسی لیے تعلیم یافتہ عورت اپنے معلومات واقعیت کی روشنی میں جس سلیقہ اور توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم سیرت کا کام انجام دے سکتی ہے کوئی ظاہرت عورت اپنے جہالت نافیت کی صرف انجام نہیں دے سکتی ہے کیونکہ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتی ہے نتائج علم و جہل یکساں کیوں کر ہو سکتی ہے یہ عورت جس چیز کا نام ہے جب بیٹی ہو کر ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنتی ہے بہن بن کر بھائی کا شرف اقبال کا باعث بنتی ہے بیوی بن کر بہترین شریک حیا اور ماں بن کر اولاد کے عمدہ درسگاہ بنتی ہے اور اس کے پہلے درسگاہ کو نقش اچھا نہ ہوا تو بعد کا درسگاہ اس پر زیادہ بہتر اثر نہیں ڈال سکتی یہ بچے مستقبل کا معمار بنیں گے ان کے کاموں پر قوم کی ذمہ داریاں ہوگی اسی لیے تعلیم کا صرف ایک ماہ کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم یافتہ ہو کیونکہ بچے اپنے ماں کی گود سے اپنے اندر اچھے اور برے اخلاق کو جذب کرتے ہیں معزز سامعین اور سامعات عورتوں کے لیے تعلیم اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے ہے بلکہ یہاں کہا جائے تو بے زیادہ ہوگا کہ عورتوں کے لیے تعلیم مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے بقول شاید یہ درسگاہ والآغوش مادری یہ درسگاہ والآغوش مادری بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے کیونکہ ماں کی گود سے بچے کی پہلے درسگاہ بنتی ہے اگر اس کے پہلے درسگاہ کا نقش اچھا نہ ہوا تو بعد کا درسگاہ اس پر زیادہ بہتر اثر نہیں ڈال سکتی یہ بچے مستقبل
گے, ان کے کام پر قوم کو ذمہ داریاں ہوگی. اس لیے ایک ماں کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم یافتہ ہو. معزز سامعین اور سامعات, اجتماعی, خاندانی, معاشرتی زندگی عمارت کی ذمہ داری اس لیے پڑھ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر وجود ممکن نہیں. ایک سلیقہ شعور بیوی اپنے خاوند کی زندگی میں کفایہ شعور سے زندگی گزار سکتی ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے. اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ جسمانی اور فطرت طور پر کمزور ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے صرف نازک ہونے کے باوجود اس نے جب اسلامی شعور حاصل کیا اور اللہ سے اپنے تعلقات قائم کر کے اپنے شخصیت کی تعمیر کی. انہوں نے اپنے صلاحیتوں کے ذریعے زمانے کو صالح انقلاب سے ہمکنار کیا. الحمدللہ. حضرات ماں کو عربی زبان میں کہتے ہیں ابلرزی اصل اور جز ہے, لہذا جس کا جڑ مضبوط ہوگا اسے قدم تنا بھی مضبوط ہوگا. ماشاءاللہ. تو اس اثر عورتوں کے لیے تعلیم کی طرف متوجہ کرے اور اسکولوں اور کالجوں میں عورتوں کو اس قدر اصلی تعلیم دے وہ دینی شعور سے آراستہ و پیراستہ ہو. آخر میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ اختتام کرنی چاہتی ہوں. تاریخ کے لیے میں نے لکھی ہے حقیقت, تاریخ کے لیے میں نے لکھی ہے یہ حقیقت کہ ایک عورت بدل سکتی ہے قوم کی قسمت. ماشاءاللہ.